السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے دل شمسی کہتے ہیں اور آج ایک چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اور آج بھی یہ ویڈیو پراپرٹی سے ریلیٹڈ نہیں ہوگی کیونکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر جو بھی ایشوز ہیں اور جو ایسی چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے اور وہ ہو رہی ہیں، تو ایز دا پارٹ آف دس سوسائٹی یہ ہمیں تھوڑا سا افیکٹ کرتی ہے اور کرنی بھی چاہیے. تو آج ایک ٹاپک ہے. میں نے کوئی میرے خیال سے 8 مہینے پہلے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی تھی، ایک ولاگ بنایا تھا. اس وقت ایک مووی پاکستان کے اندر جو ہے وہ ریلیز ہوئی تھی جوائے لینڈ کے نام سے. اس کا بھی میں جو ہے وہ لنک شیئر کر دوں گا. میں تو اس میں دوبارہ میں ڈسکشن نہیں کروں گا میں. لیکن اس کا بھی جو بیسیکلی تھیم تھی وہ ایل جی بی ٹی کیو کی جو جو ایک کنٹینیوٹی تھی اس کو انہوں نے آگے بڑھانے کے لیے کوشش کی تھی. ٹھیک ہے. اور ابھی ایک مووی دوبارہ جو ہے ریلیز ہوئی ہے وکھری کے نام سے. ٹھیک ہے. وہ سمر کوسٹر صاحب کی تھی. یہ مووی کس کی ہے مجھے نہیں پتا. بٹ اس مووی کا بھی بیسیکلی مقصد جو ہے وہ بھی ایل جی بی ٹی کے جو ایک مقصد ہے اسی کو آگے بڑھانے کے لیے. تھوڑا سا پہلے میں اس کی اسٹوری کو ایلیبوریٹ کر دیتا ہوں. میں بیسیکلی کوئی ویڈو خاتون ہوتی ہیں اور ان کے دل میں جو ہے وہ ایک جذبہ جاگتا ہے، اچھا جذبہ جاگتا ہے، اور وہ لڑکیوں کے لیے ایک اسکول وغیرہ بنانے کا سوچتی ہیں. اس کے لیے اوبیسلی ان کو فنڈ چاہیے ہوتا ہے. تو اس فنڈس کے لیے ان کے پاس جو ہے نا وہ ایٹ اے ٹائم فنڈس اویلیبل نہیں ہوتا ہے. تو پھر یہ کچھ غیر اخلاقی اور غیر مذہبی طریقہ اپناتی ہیں اس فنڈ کو ریز کرنے کے لیے، پیسے کو جمع کرنے کے لیے. وہ پروفیشن کو اپناتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ آئی ایم شور آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات کو. اچھا، ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک صاحب ان کے دوست ہوتے ہیں بڑے اچھے، وہ خواجہ سرا ہوتے ہیں. اچھا، اس میں بیسیکلی 2 ایشوز ہیں. پہلا ایشو تو یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں، چاہے وہ اچھا کام ہو چاہے وہ برا کام ہو، مقصد آپ کا جو ہے اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے جو راستہ ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور ایز اے مسلم ہم سب کا جو ایک پیرامیٹر ہے وہ ہمارا مذہب ہے. اگر ہمارے مذہب کے اندر وہ چیز الاؤڈ نہیں ہے، چاہے مقصد آپ کا نیک ہے لیکن اگر راستہ غلط ہے تو پھر وہ چیز ہمارے لیے کلیئرلی جو ہے وہ ریجیکشن کی طرف چلی جاتی ہے. ایز اے مسلم ہمیں یہی جو ہے وہ ہمارے پیرامیٹر ہے اور ہمیں یہی انسٹرکشن پیچھے سے آتی ہیں جو ہمیں فالو کرنی ہے ایٹ اینی کاسٹ. ٹھیک ہے. ایک مثال ایسی لے لیں گے جی. ایسے تو اگر آپ مقصد کی بات کرتے ہیں تو راستے کو اگر فوکس نہیں کرتے ہیں آپ یا اس طریقے کو آپ فوکس نہیں کرتے ہیں تو پھر تو سوسائڈ بمنگ ٹھیک چیز ہے. مقصد مطلب سوسائڈ بمنگ ہوتی ہے جہاں پہ اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے بچوں پہ اور خواتین پہ اور اننیسیسریلی وہاں پہ جو ہے وہ ظلم کی انتہا ہو رہی ہے تو آپ سوسائڈ بمنگ کر لیں. آپ مقصد تو آپ کا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ان کو مشکل سے نکالنا تو ہم سب پہ فرض ہے. وہ پھر ایک الگ بحث چلی جائے گی. ٹھیک ہے. تو لیکن وہ الاؤڈ نہیں کیونکہ جو ہمارے گورنمنٹ ہے اور وہاں کی کچھ بائی لاز ہیں تو اس کو فالو کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. ہم اس کے اکارڈنگلی سے کام کرتے ہیں. تو یہ تو آپ کی بڑی عجیب و غریب سی چیز ہے. مطلب اس کو آپ کس طریقے سے آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جی اننیسیسریلی اس میں ان کا ایک دوست جو ہوتا ہے وہ خواجہ سرا ہوتا ہے. مطلب اس کی کوئی تکی نہیں بن رہی کوئی، اور وہ بڑا کلوز ٹو ہوتا ہے ان سے اپنے اور وہ بڑا سپورٹ بھی کرتا ہے ان کو. تو ایک سافٹ کارنر پیدا کرنے والی بات. کانسٹنٹلی اننیسیسریلی خواجہ سرا کو موویز کے اندر ڈالا جا رہا ہے اور جو ہے وہ ایک بڑا پلانڈ قسم کا جو ہے نا ایک ایجنڈا ہے جو مغربی ممالک سے جو ہے نا وہ ان پہ امپوز کیا جا رہا ہے. کیونکہ اگر آپ نیٹ فلکس کے شوقین اگر دیکھتے ہیں مووی تو وہاں پہ ان کو ایک لا ہے. جب نیٹ فلکس کو لانچ کیا گیا تھا کہ وہاں پہ جو ہے نا وہ ایک کریکٹر ایل جی پی ٹی کیو کا ضرور ہوگا. ایل جی پی ٹی کیو بائی دی وے یہ کچھ 6 جو ہے وہ ایبریویشن ہے. اب وہ پھر ایک الگ ویڈیو ہوگی، لمبی ہو جائے گی ویڈیو. تو وہ ایل جی پی ٹی کیو میں سے کوئی بھی ایک جو کریکٹر ہے وہ اس میں ضرور ڈالا جاتا ہے. چاہے وہ لیسبین ہو، چاہے وہ کوئے ہو، چاہے وہ آپ ٹرانسجینڈر ہو. اور 3 اور بھی ان کے اپنے بڑے غلیظ سے ان کے اپنے جو ہے نا وہ ایبریویشن ہے. سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ مطلب یہ چاہ کیا رہے ہیں. یہ چل ہی چلا جا رہا ہے، آگے ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. پہلے ایل تھا، پھر جی، پھر پی، پھر ٹی، پھر کیو ہو گیا. وہ لگ رہا ہے آر ایس وی ڈبلیو آگے تک چلا جائے گا. وہ مطلب عجیب سی کوئی کی سائنس ہے کہ وہ لڑکا پیدا ہوتا ہے یا لڑکی پیدا ہوتی ہے 20 سال کے بعد بھی اگر وہ کہتی ہے کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا تو میں سمجھتی ہوں کہ مجھے عورت کہتی ہے مجھے آدمی بن جانا چاہیے تو 20 سال کے بعد آدمی بن جاتی ہے. مطلب 20 سال تک اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کون سے جینڈر میں جی رہی ہے وہ یا جی رہا ہے وہ خود ڈیسائیڈ کر رہا ہے.
عجیب سی مطلب کوئی سائنس سمجھ ہی نہیں آ رہی مجھے، اور اس کو اننیسیسریلی امپوز کیا جا رہا ہے ہمارے پر، ہماری پبلک کے اندر، ہماری جو کلچر ہے اس کے اندر اس کو امپوز کیا جا رہا ہے، اس کو ایک ایکسیپٹنس کے لیے کام کیا جا رہا ہے، اور سیدھا سیدھا سے اس کا راستہ ہے وہ قوم لوٹ کی طرف جا کے ملتا ہے. ہم سب کو اس کا بڑا اندازہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے اس کا. آخری بات کے ساتھ اس ویڈیو کو میں کلوز کروں گا، اور کیا صحیح ہے کیا غلط ہے وہ میں آپ پہ چھوڑوں گا، کیونکہ میں کوشش کروں گا میں باعث رہوں، میں نیوٹرل رہوں. میں حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کے سارے واقعات الحمدللہ ایز اے مسلم ہم سب نے پڑھے ہوں گے، تو اگر آپ اس میں ایک چیز نوٹ کریں تو اس کے اندر کہیں بھی جو قومیں تباہ ہوئی ہیں تو وہ مشرکین کی وجہ سے تباہ نہیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، کہ اگر وہ اسلام کو یا جو اس ٹائم پہ جنہوں توحید ابراہیمی کے جو مذاہب تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے سارے، تو وہ اگر ان کی بات کو فالو نہیں کر رہے ہیں، اور اللہ پاک کی طرف سے جو انسٹرکشن ہے اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں، توحید پہ نہیں آئے، تو اس وجہ سے کبھی بھی تباہی نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے، اللہ پاک نے جب دنیا بنائی تھی ان کو پتہ تھا کہ بھائی سارے لوگ تو جی جو ہے وہ مسلم نہیں ہوں گے، یا وہ توحید کی طرف نہیں آئیں گے، وہ ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ رہ بھی جائیں گے. تو وہ ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایشو ہے کہ جب وہ نیچر سے ہٹے ہیں وہ، اور جب انہوں نے ظلم و ستم اسٹارٹ کیا. ٹھیک ہے، چاہے آپ حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی جو ہے نمو اٹھنے کی مثال لے لیں، چاہے آپ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال لے لیں، چاہے حضرت موسیٰ کی مثال لے لیں، چاہے حضرت عیسیٰ کی مثال لے لیں، حضرت شیش کی مثال لے لیں، حضرت ادریس کی مثال لے لیں، ایون حضرت آدم کی مثال لے لیں جہاں سے دنیا سٹارٹ ہوئی ہے. تو وہاں بھی جو گڑبڑ سٹارٹ ہوئی تھی وہ زنا سے سٹارٹ ہوا تھا مسئلہ. مطلب جو پہلا حابیل و قابل والا سلسلہ تھا، ابھی ایک لمبا ٹاپک ہو جائے گا یہ. حابیل و قابل تھا، اس کے بعد ہم سب کو پتہ ہے اس کے بعد کیا ہوا، اور پھر حابیل نے مارا قابیل کو، اور قابیل پھر کہیں اور جا کے بس گیا. اس کے بعد پھر وہاں پہ ان کی بیٹیاں ہوئی، اور یہاں پہ ان کے بیٹے ہوئے، اور پھر وہاں سے پھر ان کے رشتے، ناجائز رشتے اسٹارٹ ہوئے جس میں شیطان ان کا پیروکار تھا. تو جب ہم نیچر سے ہٹتے ہیں تو وہاں سے پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور قوم لوط بڑا اسٹیٹ مسئلہ تھا، آپ سب کو پتہ ہے. تو یہ ہم کو اننیسیسریلی وہیں پہ لے کے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا صحیح کیا غلط ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے. اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہے، اور ہم سب کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور نیک ہدایت عطا فرمائے، اور ہم سب کو جو ہے اپنے خاص نظر کرم ہم سب پر رکھے اللہ پاک. نہ اپنا گردنوں کا خیال رکھیے گا، وہ جلیل شمسی کہتے ہیں. اور ساتھ جو لوگ پریشان ہیں آپ کے اپنے ویسینٹی کے اندر ان پر نظر رکھیے، اور جو بھی آپ سے بد پڑتا ہے ضرور کوشش کیجیے. اللہ پاک اس کا ضرور ہم کو اجر و ثواب دے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جلیل شمسی، ایجنسی 09 اسٹیٹ مارکیٹنگ.